اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ العنکبوت کا پہلا رکوع ہے، اور یہ سورۃ القصص کے مضامین کا تتمہ ہے۔ پیچھے 3 سورتوں میں انبیاء علیہم السلام کے مقامات بیان کر کے انقلاب کی مکمل حقیقت واضح کی تھی کہ کیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی نظام کے خلاف مزاحمت کی، جد و جہد اور کوشش کی، اور فرعون کو غرق کیا گیا، قوموں کو آزادی دلائی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی کیسے رہی، اس کے مقاصد و اہداف کیا تھے۔ تو تینوں صورتوں میں بنی اسرائیل کے انبیاء اور انہیں جو چیلنجز درپیش رہے، ان کی جو جد و جہد انسانی تاریخ میں محفوظ ہے، اس کا تذکرہ پیچھے صورتوں میں کر دیا۔ اگرچہ ہر صورت کے آخر میں 1-2 رکوعوں میں خود قرآن کے نزول کا مقصد اور اس کی حقیقت واضح کی گئی۔ اب اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کے لیے جو ناگزیر حقیقت ہے، وہ مسلمان جماعت کی تیاری ہے۔ جماعت اپنے داخلی ڈسپلن، نظم و ضبط کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں جد و جہد اور کوشش کرے گی، جہاد کرے گی۔ تو اس صورت میں جہاد جو نظم و ضبط پر مشتمل ہوتا ہے، اس کے بنیادی اساسی امور واضح کیے گئے ہیں۔ اس لیے سورت کے آغاز میں بھی جہاد کی اہمیت بیان کی ہے کہ جو اپنے مجاہدہ کرے گا، من جاہد لنفسہ
جو جہاد کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ اور سورت کے بالکل اختتام پر بھی کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو جہاد، جدوجہد، اجتماعی طاقت، اس کا نظم و ضبط اور ڈسپلن، صبر و استقامت، یہ وہ بنیادی اساسی امور ہیں جس کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اس سورت کا عنوان اور نام بھی الف لام میم سے ہے، اور لوامیم سبع کے بارے میں پیچھے گفتگو کی گئی تھی کہ یہ تمام صورتیں خلافت کبریٰ کا نظام قائم کرنے سے متعلق ہیں۔ جیسے سورۃ البقرہ اور آل عمران وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوئی ہیں، تو اسی طرح یہ بھی خلافت کا قیام بغیر جہاد کے نہیں ہو سکتا۔ جدوجہد اور کوشش کرنا لازمی اور ضروری ہے، داخلی نظم و ضبط اور ڈسپلن ضروری ہے۔ سچے مومن اور منافقوں کے درمیان فرق و امتیاز کرنا لازمی اور ضروری ہے، تو وہ امور اس صورت میں بیان کیے گئے۔ اس لیے صورت کا آغاز الف لام میم سے، کہ اللہ کا یہ وہ نور جو متعین شکل میں قرآن کی صورت میں دنیا میں نازل ہوا ہے، اور یہاں کے مادی نظاموں کو توڑ کر، فاقا لنظامہم، ان کے نظام کو توڑ کر عدل و انصاف کی بنیاد پر قائم کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ اس بات پر چھوٹ جائیں گے کہ ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے۔ کیا مسلمان صرف زبانی کلامی ایمان کا دعویٰ کرنے سے کامیاب ہو جائیں گے؟ ان کا گمان یہ ہے کہ ان کی نجات صرف اسی میں ہے کہ ظاہری طور پر ایمان کا کلمہ پڑھ لیں۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ بغیر امتحان کے، کھرے کھوٹے کی پہچان کے بغیر جماعتیں کیسے کامیاب ہوتی ہیں؟ ہر طرح کے لوگ بزدل، کمزور، منافق سوچ اور فکر کے حاملین تو بہت ہوں، لیکن عمل کے اعتبار سے ڈھیلے، تو ان سے کیا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ صرف زبانی کہنا کافی نہیں۔ مولانا سندھی نے فرمایا کہ صرف فکر کافی نہیں ہے۔ فکر تو ذہنی عیاشی کی بات صرف ہو سکتی ہے کہ ذہن میں یا زبان سے ادا کر لیا جائے کہ میں انقلابی ہوں، میں ایمان لانے والا ہوں، میں ایسا ہوں ویسا ہوں۔ جب تک عملی امتحان میں کامیاب نہیں ہوتا، نظم و ضبط اور ڈسپلن کی پابندی نہیں کرتا، جدوجہد اور مجاہدے کا راستہ اختیار نہیں کرتا، اس وقت تک کامیابی کیسی؟ یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئیں کہ جب مکہ مکرمہ ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ ساتھ تھے، بہت ہی تکلیف میں تھے۔ حضرت عمار، یاسر، صہیب، بلال، ان کے اوپر بڑا ظلم و تشدد ہو رہا تھا، تپتے ریت پر ڈالا جاتا تھا اور بری طریقے سے ان پر تشدد کیا جاتا تھا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یہ کامیابی کب ملے گی؟ یہ ہم پر تو بڑی مصیبتیں اور بڑی مشقتیں اور تکلیفیں اور آزمائشیں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، تمہارے سے پہلے انبیاء علیہم السلام جب اس طرح میدان میں آتے تھے اور ان پر کوئی ایمان لانے والا اس کو گڑھے میں دفنا دیتے آدھا جسم، اور پھر آرے سے اس کا سر چیر کر دو ٹکڑے کر دیتے۔ تمہارے سے پہلے لوگوں کی کھالیں ادھیڑی گئیں، ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں پھیر کر پوری جلد اکھیڑ دی گئی زندہ انسان پر۔ تو آزمائشیں تو آنی ہیں، اسی سے کھرے کھوٹے کا پتہ چلے گا، اس لیے صبر و استقامت سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا، ان پر بھی فتنے آئے تھے، آزمائش آئی تھی۔ تو ان آزمائش فتنوں کے اندر، مصیبتوں میں اور مشقتوں میں
کون اپنے آپ میں رہتا ہے اور اپنے نظریے پر استقامت کے ساتھ قائم رہ کر کردار ادا کرتا ہے۔ ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے، اور فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اور اللہ نے یہ جانا کہ ان میں سے سچا کون ہے، اور وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ نے اچھی طرح معلوم کیا کہ ان میں جھوٹا کون ہے۔ یہ امتحان اور مصیبتیں اور مشقتیں یہ تو کھرے کھوٹے میں فرق پیدا کرنے کے لیے ہیں، ورنہ تو ہر آدمی دعویٰ کرے کہ جی میں مسلمان ہو گیا، میں کلمہ پڑھ لیا، میں ایمان والا ہو گیا، تو صرف زبانی دعوے سے تو اعتبار نہیں ہوتا، سچائی کی پہچان پیدا کی جاتی ہے۔ مٹکا جب تیار کیا جاتا ہے تو اس کو ٹھوک بجا کر دیکھا جاتا ہے، آواز اگر اس کی صحیح ہے اس کا مطلب ہے کہ صحیح بنا ہے، اور اگر کہیں سے تریڑ آئی بھی ہے تو فوراً آواز سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہے، بیکار ہے، اس کام کا نہیں کہ اس کے اندر پانی بھرا جائے۔ تو پکائی کے بغیر تو کوئی جماعت تیار نہیں ہوتی، اس کا ایک نظریے پر پختہ ہونا، استقامت کا ہونا، محنت اور مشقت اور امتحانوں میں سے گزر کر کامیاب ہونا، یہ ضروری ہے۔ اور پھر اس امتحان میں بھی سب سے زیادہ اونچے درجے کا امتحان انبیاء کا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بلائیں اور مصیبتیں اور آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، اور انبیاء میں بھی جو جتنے اعلیٰ درجے کا ہوگا اتنے ہی اونچے درجے کا کیا ہے، ان پر مصائب آئیں گے۔ اور فالامثل فالامثل، حضور نے فرمایا جو ان کے ہم مثل ہوگا اس پر اتنی ہی اور جو ان کے ہم مثل ہوں گے وہ ان پر اتنی ہی، تو جو جس نسبت سے تعلق رکھتا ہے اس پر اتنی ہی بڑی آزمائش آنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ بلائیں اور مصیبتیں جو ہیں وہ لوگوں پر نہیں آتی، اس کے بغیر تو پتہ نہیں چلتا کھرے کھوٹے کا، سچے جھوٹے کا۔ ایک آدمی کہتا ہے میں اللہ والا ہوں اور اللہ تعالیٰ آزمائے نا، نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم ضرور آزمائیں گے، فتنا، ہم ضرور آزمائیں گے، الذین من قبلہم، جو ان سے پہلے لوگ گزرے ان کو بھی ہم نے آزمایا، اور آئندہ جو فلا یعلمن اللہ الذین صدقوا، آئندہ بھی سچوں اور جھوٹوں کا پتہ کریں گے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ جو لوگ برے عمل کرتے ہیں، یعملون السیئات، جو برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ چھوٹ جائیں گے، ان یسبقونا، ہم سے بچ کر نکل جائیں گے۔ بظاہر ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن عمل ان کا سیئات کا ہے، برائی کا ہے، عمل میں کوتاہی ہے، غفلت ہے، عمل برا ہے، ایمان کا بظاہر دعویٰ ہے۔ کیا ایسے لوگ ہم سے چھوٹ کر کہیں بھاگ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ساء ما یحکمون، بہت ہی غلط ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اصل عمل ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم بیان کرنے والے اور ایمان کا نعرہ لگانے والے الگ ہوں، فتوے دینے والے اور علم بانٹنے والے الگ ہوں اور وہ عمل نہ کریں، خود وہ جھوٹے سچے جو مرضی عمل کرتے رہیں، برائیاں کرتے رہیں، لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، خود میاں فصیحت رہیں، تو اس طرح کیا وہ چھوٹ جائیں گے؟ نہیں، ہم نے امتحان لینا ہے، کیا جو کچھ کہہ رہے ہیں عمل بھی اس کے مطابق ہے یا نہیں؟ جس نظریے کی بات کر رہے ہیں اس نظریے پر عمل بھی ہے؟ سرمایہ داری کے خلاف بولتے ہیں اور سرمایہ پرستی کے امراض میں مبتلا ہیں، عمل اس کے مطابق ہے، تو یہ کیا انقلاب لائیں گے؟ یہ کیا جد و جہد کا راستہ اختیار کریں گے؟ خود اس سسٹم میں اعلی کار بنے ہوئے ہیں، اسی سسٹم کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، اسی کی چکا چوند میں اور اس کی عیاشیوں میں مبتلا ہے، اور ادھر سے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں اور ہم انقلابی ہیں، ہم تو سرمایہ داری کے خلاف ہیں۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، من کان یرجو لقاء اللہ، جو آدمی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو یاد رکھو فإن اجل اللہ لآت، اللہ کا مقرر کردہ وقت ضرور آئے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ بہت خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔
جسے اللہ پر یقین ہے اور اللہ کے پر ایمان لا کر اس کے لیے وہ جدوجہد اور کوشش کرتا ہے، اور اس کی کامیابی کی جو مدت ہم نے مقرر کی ہے، جو وقت مقرر کیا ہے، وہ ضرور آ کر رہے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو کامیابی کا ہم نے وعدہ سچی جماعت کے ساتھ کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم پر لازمی ہے مسلمانوں کی مدد کرنا، تو یہ وعدہ ضرور آ کر رہے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وعدہ نہ پورا ہو۔ اس لیے عمل میں کوتاہی کرنا، سستی اور کاہلی کرنا، منافقت کا رویہ اختیار کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ یاد رکھو، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو بھی اللہ کے راستے میں جد و جہد اور کوشش کرے گا، اس کی جد و جہد کا فائدہ اسی کی ذات کو خود ہوگا۔ تمہاری اس جد و جہد کا فائدہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے، تمہیں ہی فائدہ اپنا ہوگا۔ گویا کہ ہر مسلمان جو کلمہ گو ہے وہ جہاد نہ کرے، جد و جہد اور مجاہدے کا راستہ اختیار نہ کرے، اور وہ کہے کہ جی بس زبان سے اوپر میٹھا میٹھا کلمہ کہہ لینے سے اور کچھ ظاہری رسمی طور پر نیکیاں کر لینے سے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں، اصولی بات جد و جہد کی ہے، مجاہدے کی ہے، انقلابی کردار ادا کرنے کی ہے، دشمن کے خلاف مزاحمتی شعور اور عمل کرنے کی ہے، کردار ادا کرنے کی ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان سے۔ سارے جہان کے سارے لوگ اللہ کے مخالف ہو جائیں، اللہ کو نہ مانے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی تم اللہ پر احسان کرتے ہو ایمان کا دعویٰ کر کے، ایمان کی گمان کر کے سمجھتے ہو کہ ہم چھوٹ جائیں گے، ہمارا کوئی امتحان نہیں ہوگا۔ نہیں، اللہ والا بننا ہے، ایمان کی بات کرنی ہے تو پھر تمام چیزوں میں ڈسپلن کو قبول کرنا ہوگا، جد و جہد کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ یہ مفت خوروں کی جماعت نہیں ہے کہ آئیں اور لوگ مفت خوری میں بیٹھیں کہ جی اب یہاں اللہ اللہ کریں گے بس، اور کھائیں پیئیں گے اور عیاشی کریں گے۔ نہیں، یہ مجاہدے کا راستہ ہے۔ جو مجاہدہ کرے گا وہی کامیاب ہے، اور جو اس مجاہدے میں نہیں ہے تو زبانی کلامی حلق سے اوپر جتنا مرضی اللہ اللہ کرتا رہے، دل پر کوئی چوٹ نہیں لگی، حالت نہیں بدلی، مجاہدہ نہیں ہوا، جد و جہد کا راستہ اختیار نہیں کیا، ڈسپلن نہیں پیدا ہوا، اجتماعیت پیدا نہیں ہوئی، تو پھر کامیابی کیسی؟ اور یہ بھی اچھی طرح سن لو، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے صدق دل سے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ لازمی ہے عامل الصالحات، جو نظریہ ہے اس کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیا، تو چھوٹی موٹی لغزشیں ہم معاف کر دیتے ہیں۔ لنکفرن عنہم سیئاتہم، نیت صحیح ہے، عزم صحیح ہے، کام کرنے کا طریقہ کار اور منہج صحیح ہے، عمل صالح ہے، آپ پوری توانائی کے ساتھ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن غفلت سے کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی جرم ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ سیئات ہو جاتی ہیں، لیکن اگر صحیح ڈسپلن اور نظم کے ساتھ چل رہا ہے اور کوئی غفلت سے معمولی سا کوئی گناہ یا غلطی ہو گئی تو ہم مٹا دیں گے۔ جی، سختی کا یہ مطلب نہیں، امتحان کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بات پکڑی جائے گی اور ہر بات کو کیا ہے پیش نظر رکھا جائے گا۔ جی، لنکفرن عنہم سیئاتہم اور ولنجزینہم، اور ہم ان کو پورا جزا اور بدلہ دیں گے، احسن الذی کانوا یعملون، جو اچھا عمل کر رہے ہوں گے ان کو پورا بدلہ دیں گے۔ عمل کی اہمیت بیان کی ہے اس صورت میں، خاص طور پر زبانی کلامی حلق سے اوپر یا محض دماغی طور پر فکری طور پر ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے، عمل بنیادی چیز ہے، اور عمل نظم و ضبط، تنظیم، اجتماعیت، جد و جہد اور کوشش سے عبارت ہے۔ تو جو لوگ اچھا عمل کر رہے ہیں اجتماعیت میں شریک ہو کر، تو ان کو ہم پورا بدلہ دیں گے۔ ہر انسان کا امتحان ہے مختلف انداز میں، اسی طرح انسان کا ایک اور امتحان یہ بھی ہے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق اپنے والدین کے حقوق ادا کرنا ہے، ہم نے یہ حکم دیا ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لو
کہ والدین اگر شرک کی بات کہیں، گناہ کے کام کرنے کا حکم دیں تو والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کی بڑھیا والدہ جو ہے وہ ناراض، اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اس نے کہا کہ جب تک تم نعوذ باللہ واپس کفر میں نہیں آؤ گے اس وقت تک میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، جی تمہیں میں نے اپنا دودھ معاف نہیں کیا۔ تو وہ بھوکی پیاسی حالت میں ہے، جی حضرت سعد حضور کے پاس آئے تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کی خدمت ضرور کرو، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اگر وہ تجھ کو مجبور کریں، تجھ پر تنگی اور سختی پیدا کریں کہ لِتُشْرِكَ بِي، کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جہاں جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے، کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو شریک ٹھہرانا تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے، جس چیز کو تم جانتے نہیں ہو وہ اگر تمہارے والدین غلط بات کا تمہیں مشقت میں مبتلا کریں تو فلا تطعہما، جی ان کی اطاعت قطعی نہیں کرنی، بات نہیں ماننی، مرتی ہے تو مرنے دو۔ اگر وہ اس لیے مرنا چاہتی ہے کہ تمہیں کفر کی طرف لانا چاہے تو مرنے دو۔ جی یہاں اس معاملے میں یہ ہے امتحان، اب ایک طرف ماں کی محبت ہے، وہ تڑپ رہی ہے، کھانا پینا اس نے چھوڑ رکھا ہے، بیٹے کے دل میں ماں کی محبت بہت شدت کی ہے، اب امتحان ہے۔ ایک طرف وہ کہتی ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، کفر کرو، اور دوسری طرف ماں ہے اس کا بھی احترام ہے۔ تو اللہ نے پہلے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، پیار محبت سے کوشش کرو کہ وہ کھانا کھا لے اور وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ اس کی ہو جائیں، لیکن اگر وہ آپ کو مشرک بنانا چاہے تو فلا تطعہما، کیونکہ واضح طور پر حضور نے فرما دیا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی خالق کی نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، چاہے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، لیکن ماں باپ بھی اگر غلط بات کی طرف دعوت دیں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، جذباتی مسئلہ انسان کے لیے ہے کہ وہ والدین اور خاص طور پر وہ بوڑھے ہوں، اب ان سے جذباتی تعلق ہے، وہ کہیں نظریہ چھوڑ دو، وہ کہیں غلط راستے پر چلو، بغیر علم کے جہالت کے راستے پر چلائیں، تو قرآن نے کہا فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ الی مرجعکم، میری طرف ہی تم تمام کو لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتلاؤں گا جو تم عمل کرتے رہے، کہاں تم ڈھیلے ہو کر شرک اور کفر کی وادی میں دوبارہ پہنچ گئے ماں باپ کی محبت میں، اور کون ہے جس نے اس پورے صبر و استقامت کے ساتھ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا اور والدین کی بات کو رد کر دی۔ تو سعد بن ابی وقاص نے کہا ماں چاہے کچھ کر لے، مر یا جی، یہ جو میں نے دین سیکھا ہے، یہ جو میں ایمان لایا ہوں، اس سے تو سرے منہ میں منحرف نہیں ہو سکتا۔ جی تو اپنے آپ کچھ دن بعد ٹھیک ہو گئی۔ تو ظاہر ہے کہ کس کو اپنی موت پسند ہے، تو وہ جو چند دن اس نے دباؤ ڈالنا تھا وہ ڈالا، لیکن صبر و استقامت کے نتیجے میں وہ سب ختم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو اس امتحان میں پورا اتریں گے، ایمان لائے اور پورا عمل کیا، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو نیک لوگوں میں، اچھے لوگوں میں ان کا شمار کریں گے، انہیں داخل کر دیں گے۔ انبیاء کی ساتھ ان کی حشر کریں گے۔ سعد کو تسلی بھی دے دی کہ جو صحیح صبر و استقامت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ اور پورے طریقے سے عمل صالح کریں گے، ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیں۔ چونکہ اس صورت کا بنیادی ہدف نظم و ضبط اور ڈسپلن کو پورا کرنا ہے، منافقت سے جان چھڑانا اور صحیح صدق دل کے ساتھ اجتماعی عمل کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آمنا باللہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے
کہ اگر انہیں آزمایا جائے تو فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف انہیں پہنچے، آزمائش آ جائے، کوئی تکلیف دی جائے، تو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو لوگوں کی طرف سے جو فتنہ مسلط کیا گیا ہے، ان کی طرف سے جو تکلیفیں مسلط کی گئی ہیں، اس کو وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ اللہ کا عذاب ہے۔ حالانکہ ایک فتنہ وہ ہوتا ہے جو انسانوں نے انسانیت کے خلاف کیا ہے، اس کو اللہ کا عذاب قرار دینا اور اس کی طرح سمجھنا، یہ ایک مجاہد اور ایک سچے ایمان والے کے ایمان کا بہت بڑا امتحان ہے، بہت غلط بات ہے۔ کام کیا ہے دشمن نے، جی تکلیف اس نے پہنچائی ہے، وائرس اس نے چھوڑ کر انسانیت کو تباہ و برباد کیا ہے، اور ان شیطانوں کے کیے ہوئے اس فتنے کو کہیں کہ جی اللہ نے عذاب نازل کیا ہے۔ ایسے بزدل لوگ بھی ہیں، ایسے منافق لوگ بھی ہیں، ادھر سے کہتے ہیں آمنا باللہ کہ ہمیں اللہ پر ایمان لائے، اور جب ان کو تکلیف دی جاتی ہے، جی اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف دی جاتی ہے، تو لوگوں کی آزمائش کو، لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو وہ سمجھتے ہیں کا عذاب اللہ، اللہ کا عذاب۔ ان منافق مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، تیرے رب کی طرف سے اگر کوئی مدد آ جائے، کوئی فائدہ ملے، تو لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور کہیں گے کہ ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، ہمیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ ملنا چاہیے، ہمیں بھی فائدے ملنے چاہیے، ہمیں بھی وہ جو تمہیں کامیابی ہوئی ہے اس کا نتیجہ ملنا چاہیے۔ انا کننا معکم، میٹھا میٹھا حلوہ ملے، آسانی کی بات ہو، کھانے پینے کو ملے، تیل ملے، سونا چاندی ملے، مال و دولت ملے، بڑے خوش ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی تکلیف پہنچے، آزمائش آئے، مصیبت آئے، اور وہ بھی لوگوں کی طرف سے، تو وہاں ڈٹ کر مقابلہ کرنے، مزاحمت کرنے کے بجائے اس کو اللہ کا عذاب سمجھ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جاتے ہیں، جی بے عملی کے شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس سے ایسے خود بھی ڈرتے اور لوگوں کو ڈراتے ہیں گویا کہ اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو قرآن حکیم نے یہاں ان کی وہ بزدلی اور کمزوری جو دراصل مزاحمتی شعور سے عاری اور داخلی جماعتی نظم و ضبط سے عاری ہے، کہ ظاہری تکلیف کو ہی سب کچھ سمجھ کر ایمان کے جو ظاہری دعوے ہیں وہ بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ اولیس اللہ بعلم بما فی صدور العالمین، کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ جو تمام جہان والوں کے سینوں میں ہے، ان کے دلوں میں کون سے خیالات پنپ رہے ہیں، ان کے اوپر سامراج کا رعب پیدا کرنے کے لیے تمام کو مجبور کر دیا کہ تمام خوف زدہ ہو جائیں۔ تو عالمین کے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا؟ کون ہے جو اس فتنے کے مقابلے میں صحیح شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور کون ہے جو اس کے اندر بہہ کر ان کا ایجنٹ اور الائے کار بن کر ان کا مورال بلند کرنے کے لیے، ان کے خوف کو مسلط کرنے کے لیے پراپیگنڈا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے۔ جماعت کا داخلی نظم و ضبط اور مسلمان جو ایمان کے دعوے دار ہیں، ان کو تو ڈسپلن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے اس فتنۃ الناس میں، اور وہ یہ مقابلہ نہیں کرتے تو پھر کامیابی کیسے؟ اللہ پاک چاہتے ہیں وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور جاننا چاہتا ہے کہ الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور جاننا چاہتا ہے کہ منافقین کون ہیں، فرق اور امتیاز کرنا چاہتا ہے کہ واقعتاً ایمان والے کون ہیں، جو ہر حال میں اللہ پر یقین اور پختہ ایمان رکھتے ہیں اور شیطانوں کی شیطانتوں کو سمجھ کر اس کے مقابلے کی حکمت عملی بناتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان منافقین کو کہ بظاہر ایمان کے دعوے دار ہیں، بظاہر اللہ پر یقین کی بات کرتے ہیں، اور ان کی آزمائشوں اور فتنوں پر صبر کرنے، مقابلہ کرنے، مزاحمت کرنے کے بجائے ان کے آلائے کار اور ایجنٹ بن کر ان کے لیے کردار ادا کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کافر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والے لوگوں کو، اتبعوا سبیلنا،
ہمارے راستے کی پیروی کرو۔ باقی رہی بات کہ تمہیں نبی نے کہا ہے کہ تمہارے گناہ ہے اور گناہ جو ہے اللہ میاں اس کی سزا دے گا، تو بڑے تکبر اور غرور سے مکے کے سردار کہتے ہیں وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری غلطیوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے وہاں قیامت میں۔ ماشاءاللہ جی، تم تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہمارے اس پروپیگنڈے میں شریک ہو جاؤ۔ یہ جو ہم نے وائرس پھیلا کر لوگوں کو مروب اور غلام بنا لیا، تم اس پروپیگنڈے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور اگر کبھی مصیبت آئی تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ دوسروں کے گناہوں کا معمولی سا حصہ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ جی، اس وقت جب گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے نتیجے میں سزا و جزا کی عدالت لگے گی، اس وقت ایک معمولی سی چیز کا بھی، معمولی سے گناہ کا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ انہم لکاذبون، بے شک یہ پکے جھوٹے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ دنیا میں بظاہر دعوے دار کہ جناب یہ گناہ اٹھا لیں گے، جو غلطیاں اگر ہو بھی گئی ہیں تو جی ہم ان غلطیوں کو برداشت کر لیں گے، ہاں جی جھوٹ بولتے ہیں۔ جب حساب کتاب کا صحیح وقت آئے گا کہ کس نے اس کے ذریعے سے کتنی دولت کمائی، کتنا انسانیت کو نقصان پہنچایا، کتنی اجتماعیت کو توڑا، کتنے انسانوں کو غلام بنایا، کتنی معیشتوں کو تباہ و برباد کیا، کتنے ملکوں کو ہاں جی ان کو حکمرانوں کو غلام بنا کر ان سے اپنا مقاصد حاصل کیے، ایک ایک بات کا جب جرم کی سزا کا وقت آئے گا تو یہ سب بھاگ جائیں گے۔ انہم لکاذبون، پکے جھوٹے ہیں، مفاد پرست ہیں، انسانیت دشمن ہے۔ ان کا حال تو یہ ہوگا کہ بلا یحملن اثقالہم، یہ چاہے کہیں یا نہ کہیں انہیں اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا، اور واثقالم مع اثقالہم، اور اپنے بوجھ کے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھانا ہوگا۔ کیوں کہ جو غلط راستے پر لوگوں کو ڈالتا ہے، جو پہلا مجرم ہے، اس کو بھی حصہ ملنا ہے بعد والے تمام مجرمین کا۔ جس نے بھی نئی کوئی مصیبت انسانیت کے لیے ایجاد کی تو اس کا عذاب اس کو، اس کا اپنا بھی، اور جو جو اس سے متاثر ہوگا ان تمام کا عذاب بھی اس کے اوپر ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں پہلا قاتل قابیل، تو آخری انسان تک بھی جو قتل ہوگا پوری دنیا میں، اس قتل کے حصے کے جرم کی ایک سزا قابیل کو ضرور ملے گی، کیونکہ جس نے غلط راستہ جاری کیا، من سن سنتا سیئۃ فلہ وزرھا ووزر ما عمل بہا، جس نے غلط راستہ اختیار کیا ہاں جی تو اس کا بوجھ اسے بھی، اور جو جو بھی عمل کرتا جائے گا، اس نے غلط راستہ سنت جاری کی ہے، لہذا اس تمام کا حصہ ہاں جی وہ اس کے حصے میں جائے گا۔ جس نے بھی دنیا میں یہ بایولوجیکل وار شروع کی ہے، دنیا میں کیمیائی ہتھیار شروع کیے ہیں، جتنے بھی انسانیت کو تباہ و برباد کرنے کے لیے وائرس اور بیکٹیریا چھوڑے ہیں، وہ تمام کے تمام مجرم ہیں، بلکہ جو جو ان کے لیے اعلی کاری کا کردار ادا کرے گا، پروپیگنڈا کرے گا، پھیلائے گا، اس کے لیے خوف زدہ انسانیت کو کرے گا، جس درجے میں کوئی صحافی، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی سیاستدان، کوئی فوجی، کوئی ہاں جی حکمران، جو جو جس درجے کا پروپیگنڈا کرے گا اتنا ہی اس کا مجرم بنے گا۔ وہ شیطان ہے، منافق ہے، اس کا ایمان سے کیا تعلق؟ ایمان کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ ہر ایسے غلط عمل کی مزاحمت کرے، تو تب انقلاب یا تبدیلی آتی ہے، پھر عامل الصالحات ہے، پھر ایمان والا ہے۔ اور اگر وہ ان کا ایجنٹ بن کر ان کے لیے پروپیگنڈے کا کردار ادا کرتا ہے تو اس کے لیے ویسی ہی سزا ہے۔ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، ان کے اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ ان تمام انسانیت کا بوجھ ان کے اوپر ہوگا جو اس سے متاثر ہوگا۔ جتنے انسان اس وقت اذیت میں مبتلا ہے، جتنی لاک ڈاؤن کے نتیجے میں معاشرے اس وقت ہاں جی بے یار و مددگار بنا دیے گئے ہیں، یہ تمام حکمران چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، انسانیت دشمن ہو، وہ عذاب میں ضرور بھگتے ہیں۔ 5 ارب کی آبادی اس وقت بند ہے، اس تمام کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہونا ہے۔ اثقالا مع اثقالہم، اور ولا یسألن یوم القیامۃ، اور ضرور بھی ضرور قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنے مفادات کے لیے پوری انسانیت کو تباہ و برباد کیا، تم نے قوموں کو غلام بنانے کے لیے یہ دجل و فریب کا نظام بنایا،
لیسألن، ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا یوم القیامت عما کانوا یفترون، یہ جو جھوٹی باتیں گھڑ کر انسانوں پر عذاب مسلط کرتے رہے، فتنۃ الناس پیدا کرتے رہے، انسانیت کے لیے عذاب کا کردار ادا کرتے رہے، ان کے بارے میں قیامت کے دن ضرور سوال کیا جائے گا کہ جو افتراء، جو بہتان تراشی، جو جھوٹ بول کر انسانیت کو غلام اور یرغمال بناتے رہے، اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا۔ بظاہر ایمان کے دعوے دار ہی کیوں نہ ہوں، ہاں جی، 57 ملکوں کے مسلمان حکمران ہی کیوں نہ ہوں، ان کے مولوی پیر اور ائمہ کعبہ اور ائمہ ہاں جی مسجد نبوی ہی کیوں نہ ہوں، ان سے سوال کیا جائے گا یہ گھڑی ہوئی بات کی بنیاد پر تم نے جو انسانیت کو حرم سے روکا، مسجدوں سے روکا، عبادت گاہوں سے روکا، ان کی اجتماعی طاقت سے روکا، ضرور ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ الگ کرنا چاہتا ہے منافقین کو اور سچے مومنین کو۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ظاہری زبانی کلامی ایمان کافی نہیں ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ ایمان کا دعویٰ کر کر ہاں جی وہ کامیاب ہو جائیں گے، اور وہم لا یفتنون، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، امتحان نہیں ہوگا۔ اور آزمائش یہی ہوتی ہے کہ جب کفر کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے فتنہ آئے، آزمائش آئے، اس وقت تمہارا عمل کیا تھا، تم نے اس کا مقابلہ کیا، مزاحمت کی، یا اسی کے اندر بہک گئے اور اسی کا حصہ بن گئے۔ ماں جذباتی طور پر بلیک میل کر رہی ہے، کیا اس جذباتی بلیک میلنگ کا حصہ بنے، یا کیا ہے نظریے پر ڈٹ کر ماں کی اس شاطرانہ حکمت عملی کو تم نے ناکام بنایا، جی جیسے سعد نے بنایا۔ تو بات تو یہ ہے کہ جذباتی طور پر تمہیں بلیک میل کرے، چاہے ماں ہی کرے، باپ ہی کرے، اپنا عزیز ہی کرے، کوئی رشتہ دار کرے، کوئی کفر کرے، تو کیا اس کے اندر بہک جاؤ گے؟ نہیں، یہ امتحان ہے جماعت کا کہ وہ جدوجہد کا راستہ اختیار کرے۔ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو اس کے مقابلے میں مجاہدے، جدوجہد اور مقابلے اور مزاحمت کی سوچ رکھے گا، اس کا فائدہ خود اسی کو ہوگا، اور جو نہیں تو اس کے لیے سزا بھی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے پوری مخلوق کی، ان اللہ لغنی عن العالمین۔ اس لیے مزاحمت اور مقابلے میں، جدوجہد کے راستے میں مسلمان جماعت کی کامیابی ہے، اور یہی راستہ اختیار کریں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ آخری رکوع میں جا کر بھی یہی بات اللہ پاک نے کہی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔